بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تعبیر خواب کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے اور آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کی ہر آزمائش ختم کرے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ خواب کے دوران اکثر لوگ جاگ جاتے ہیں اور اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، خوابوں کو معمولی سمجھنا یا اس کو کسی قسم کی کہانی سمجھ لینا، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خوابوں کا اور مومنین کی زندگی کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالحہ مومنین کو قرب قیامت سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کو علم تعبیر سے نوازا۔ آج کا موضوع ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے دوران اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم جاگ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بات بھی غیر معمولی ہے۔ اس میں اس قسم کے پیغامات اور اس قسم کی نشانی اور اشارے ہوتے ہیں جسے ایک عام فہم لا علم آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ خوابوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے اور کلمہ گو کو اللہ کریم خوابوں کے ذریعے مختلف نشانیاں اور اشارے دیتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر وہ سمجھے۔ اگر آپ کی معمول کی زندگی سے ہٹ کر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے لیکن خواب میں خود کو بھیڑ اور بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ناظرین، یہ ایک غیر معمولی خواب ہے۔ جو خواب غیر معمولی ہوتے ہیں، آپ ان کو ان کی تعبیر ضرور جاننی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایسے خوابوں کے متعلق بتاؤں گی جن سے یا جن کی وجہ سے خواب دیکھنے والا اچانک جاگ جاتا ہے۔ اس میں خواب کے وقت اور خواب کی صورت کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس میں ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر اس خواب کے دوران میں جاگ گیا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور پھر کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے کہ یہ خواب زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئے۔ یقین جانیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے دوران، بالخصوص وہ افراد جو استخارہ خود کرتے ہیں، استخارہ کرنے کی نیت سے وہ اپنا معاملہ اللہ کریم کے حضور رکھ دیتے ہیں اور استخارہ کی دعا میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم، میں یہ جو کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتا دے، اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، تو ان لوگوں کو خواب آتا ہے۔ استخارہ کے دوران ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو خواب آئے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے استخارے کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے استخارہ کیا ہے اور استخارہ کے دوران آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہے اور اس خواب کو دیکھنے کے دوران آپ اچانک جاگ جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے معاملے میں خیر یا شر کی خبر آپ کو دے دی ہے، تاکہ یہ خواب اللہ کے حکم سے آپ کو فوری طور پر یاد رہے اور آپ کے استخارے کا جو عمل ہے اللہ کریم نے اس کو پسند فرمایا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ تو یہ خواب آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ کا خواب کچھ لوگوں کو آ جاتا ہے لیکن وہ اس خواب کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، جس سے کہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی مدد فرما دی اور ان کو ایک واضح نشان دکھا دیا۔ یہ وہ خواب تھا جو استخارہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں اور اس دوران ہم نیند سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے خواب عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں ڈراؤنا یا خوفناک خواب سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا ہے اور گر جانے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ یہ خواب ڈراؤنا تھا، خطرے کا تھا، مشکل کا تھا، تو میں اس لیے بیدار ہو گیا۔ تو پیارے ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اس خواب میں آپ کے لیے یہ واضح نشانی ہے کہ آپ کے حاسدین کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراً صدقہ خیرات کریں اور نظر کو اتارنے کے لیے نماز پڑھیں، سورۃ فلق کی تلاوت کریں اور کسی ایسے شخص سے رجوع کریں جو اس نظر کو اتارے۔ ناظرین کرام، خواب واضح پیغامات لے کر آتے ہیں اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ خوفناک خوابوں کی وجہ سے ڈر جانا ایک غیر معمولی سی بات ہے، لیکن اس میں خواب کی صورت کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ خواب میں پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موت میں یا مر جاتا دیکھتا ہے اور اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے دنیا میں جو مال کما رہا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ خیرات کرے۔ ایسی بے شمار صورتیں ہیں جو ہم خواب دیکھنے کے دوران ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرے، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے، آپ کے اعمال میں درستگی کر سکتا ہے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، آپ کو عمل صالحہ کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو سخی بنا سکتا ہے، آپ کو ایک اچھا اور نیک انسان بنا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے چنا ہے، تو یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائیں تو اس پر غور کریں کہ جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں، جب وقت تہجد ہوتا ہے تو اللہ کریم ان کو کبھی کبھار ایسے خواب دکھاتے ہیں اور ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علم تعبیر جاننے والے سے پوچھیں، ورنہ کسی بھی ناواقف فرد تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ ناظرین کرام، تعبیر بیان کرنا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ لوڈ میزائل ہے کہ جس طرح تعبیر بیان کر دی جائے تو یہ میزائل فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تعبیر اس سے معلوم کریں جو اس کا علم رکھتا ہو۔ نیک اور صالحہ لوگوں سے تعبیر کے متعلق پوچھیں، اور تعبیر بیان کرنے والا کبھی بھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو رہنمائی مل سکے، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔